پہنچے اور پھیل گئے پورے ہندوستان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر علاقے کی ایک زبان ہے اور اس علاقے کے نام سے زبان کے نام ہے. پنجاب میں پنجابی، بنگال میں بنگالی، سندھ میں سندھی. انہوں نے یہ کیسی زبان ہے جو گلی کوچے میں لوگ بولتے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے، کسی علاقے کی زبان نہیں ہے. تو طے ہوا کہ یہ تو پورے ہندوستان کی زبان ہے، بس آئندہ اس زبان کو ہندوستانی کہا جائے گا. تو ہندوستانی باقاعدہ زبان کا نام قرار پایا، جو بعد میں اردو ہو گیا. اور یہ بہت بعد کی قصہ ہے. غالب کے زمانے تک اردو کہتے ہوئے لوگ ہچکچاتے تھے، ریختہ ریختی یا ہندی یا ہندوی کہتے تھے. غالب نے کئی جگہ ہندوی لکھا. تو اس طرح لیکن ان کو بس ایک فکر کھائی جا رہی تھی کہ جو پہلے سے اردو چلی آ رہی ہے اس میں زیر زبر پیش نہیں لگاتے. اور یہ بری عادت ہے ہندوستانیوں کی، کیونکہ وہ ساتھ میں ہندی بھی لکھ رہے تھے، ہندی چھاپا خانہ بنا رہے تھے جس میں ہر ماترا زیر زبر پیش بغیر ماترا کے ہندی لکھی نہیں جا سکتی. اردو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بھی زیر زبر پیش نہیں لگاتے تھے، ہم بھی نہیں لگاتے. بہت کوشش کی کہ یہ شروع ہو جائے تاکہ تلفظ سب کا یکساں ہو جائے، لیکن ناکام ہو گئے. وہ آج تک ناکامی ہے، زیر زبر پیش نہیں لگتے آج تک. تو پھر یہ ہوا کہ بہرحال اس کو آسان زبان بناؤ جو گلی کوچے میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم ثابت کر سکتے ہیں، چل کے ہمارے ساتھ ہندوستان میں گھومو، ہر جگہ ایک زبان تمہیں ملے گی جس کا کوئی نام نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اردو لفظ ترکی سے آیا. اور جو میں نے آزاد کیا اکبر نامے میں محمد حسین آزاد کی کتاب میں پڑھا کہ اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پہ بٹھا کے اردو میں گشت کرایا گیا. تو اردو چھاونی یا فوجی پڑاؤ کا علاقہ وہ تھا اردو. پولینڈ میں آج تک پولیس کو اردہ کہتے ہیں، اردہ. تو یہ اس طرح یہ لفظ جو ہے چلا. لیکن پھر انگریزوں نے یہ کہا کہ دیکھا کہ فارسی عربی پڑھ کے بھی لوگ اردو پڑھنے لگے تھے. جب کہیں اردو استادوں کی ضرورت ہوتی تھی تو فارسی کے استاد بلا کے، جب انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا اور یہ کہا کہ بس اب یہاں اردو میں تعلیم ہوگی، تو ان کا اردو کے استاد کہاں سے آئیں گے؟ تو جواب ملا بہت آسان ہے، فارسی کے استادوں کو اردو کا استاد بنا دو. اچھا. تو جب سکھوں کا راج ختم ہوا انگریزوں نے، تو اردو کی تعلیم پنجاب میں عام ہو گئی، آج تک ہے. تو یہ ہوا کہ اس سرزمین کی زبان تو اردو ہے. تو اور لوگ اردو سے واقف ہیں. فارسی پڑھتے، فارسی سرکاری زبان تھی، وہی اردو ہو گئی، لیکن اس میں جناتی اردو تھی. تو اس کو آسان کرو کسی طرح. تو انہوں نے کتابیں چھاپنا شروع کی، باغ و بہار میر امن کی، سادہ اردو میں. اس میں ایک بہن کی گالی بھی ہے، اتنی عوامی زبان میں. انہوں نے یہ اسکالر بلائے دلی سے اور میرٹھ سے اور کہاں سے، بنگال میں سے نا انگریز، بالکل کہ اردو کو آسان کرو، اردو کتابیں لکھو آسان اردو میں، انہیں ہم چھاپیں گے، انہیں ہم کریں گے. چھپائی شروع ہو گئی تھی 1801، 2، 3 میں اردو چھپائی شروع ہو گئی تھی. تو میر امن کی باغ و بہار. ایک کتاب ملی مجھے گلستان اردو، اردو لفظ اس میں کتاب کا نام میں اردو لفظ 1803، 4، 5 کی بات ہے. اچھا، اس وقت آ گیا لفظ، آ گیا. تو یہ پھر یہ ہوا کہ اردو تو لوگوں کو آتی ہے فارسی کی وجہ سے، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو اب ان کی تعلیم کیسے ہو؟ اب انگریزوں نے کہا ہم کو پورے ہندوستان میں نہریں بنانا ہے، درخت لگانا ہے، سڑکیں بنانا ہے، تار، بجلی، ڈاک، یہ سب کرنا ہے. ہمیں انجینئر چاہیے. انجینئر کہاں سے آئیں؟
لوگوں کو انجینئرنگ پڑھائی جائے. کیسے پڑھائی جائے؟ اردو میں ہی پڑھانا پڑے گی. چنانچہ رڑکی کالج آف انجینئرنگ جس میں میرے ابا نے تعلیم پائی, اس میں اردو میں انجینئرنگ کی تعلیم شروع ہوئی. یہ کون سا کالج تھا؟ رڑکی کا رڑکی کا. کالج اچھا, آف سول انجینئرنگ. کیا بات ہے. اردو میں انجینئرنگ پڑھائی اس وقت. پورا کورس, پورا سلیبس اردو میں منتقل کیا گیا. اور دلی میں جو انگریزوں نے کالج قائم کیا تھا, اس میں بھی سائنس, میتھمیٹکس, ہر سبجیکٹ اردو میں. یہاں تک کہ لوگ یقین نہیں کرتے, سنسکرت اور انگریزی پڑھانے کی کتابیں بھی اردو میں تھیں. واہ. میں نے خود دیکھی ہے انگریزی پڑھانے کی کتاب اردو میں. تو یہ تھا. تو چھاپا خانہ چلا اور یہ ہوا کہ اسکالر بھرتی کیے گئے. ان سے کہا گیا کہ سہل عام زبان میں کتابیں لکھو. چنانچہ اس وقت تو کتابیں لکھی گئیں. قصے کہانیاں زیادہ تھے, حکایتیں یا شاعری تھی. شاعری میں انہوں نے کہا کہ سب سے آسان شاعر میر تقی میر ہیں. بہت سادہ اردو لکھتے ہیں. یعنی میر خود اس بات سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ خود میر نے شعر کہا کہ کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے, ہمیں تو لگے ہے وہ عیار سا. کیونکہ سادہ جو ہے وہ احمق کو بھی کہتے ہیں. کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے, ہمیں تو لگے ہے وہ عیار سا. تو میر تقی میر کا انگریزوں نے 600 صفحے کی کلیات چھاپی میر کی. کیونکہ سمپل اردو لکھتے تاکہ لوگوں تک پہنچے. غالب کے مقابلے میں شعر میرے ہیں گو خواص پسند, پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. کیا بات ہے. میر تقی میر, پر مجھے گفتگو عوام سے. تو عوامی زبان لکھنا شروع کی ان لوگوں نے. اس بیچ میں غالب آ گئے, جن کے بعد شعر غالب خود نے سمجھا سکے اپنے دوستوں کو. بعض ایک شعر اشعار میں غالب کے دوستوں نے کہا مرزا یہ شعر سمجھائیے. مرزا نے کہا بھائی مشکل ہے, میں کیا کروں, شعر کہتا ہوں تو مشکل ہے, نہیں کہتا تو مشکل. گویا مشکل ورنہ کم گویا مشکل. تو چنانچہ اس کے مقابلے میں میر تقی میر سہل اور سادہ ٹھہرے. کیا بات ہے. کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے, ہمیں تو لگے بھائی یار سب. تو کلیات میر میں نے دیکھی, یہاں رکھی لندن برٹش آفس انڈیا آفس لائبریری میں. 600 صفحے کی کتاب, اور وہ ٹائپ ہوتا تھا, کتابت نہیں. اس وقت کتابت نہیں شروع ہوئی تھی, ٹائپ بنایا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ چھپائی صرف ٹائپ سے ہو سکتی. جیسے یورپین زبانیں ہیں سب کی ٹائپ. تو انہوں نے ہمت کر کے ہندی کا بنایا, سنسکرت کا بنایا, فارسی اور عربی کا بنا لیا, نوٹ فارسی, عربی کا ٹائپ بنا لیا, جس میں لفظ اوپر تلے نہیں, پہلو بہ پہلو چلتے تھے لفظ اوپر تلے. لہیم شہیم یوں. اب ہونا چاہیے لا ہے لہیم, یوں ہونا چاہیے. عربی اسکرپٹ میں یہ سہولت تھی کہ اس میں جوڑ سکتے تھے, حروف کو پہلو بہ پہلو سجا سکتے تھے. چنانچہ عربی وہ, لیکن ان کا خیال تھا کہ اردو کی لکھائی جو ہے عربی نہیں ہے, اردو کی نستعلیق ہے. جو بزرگ خود خوش نویس لکھتے تھے جی نستعلیق میں, وہ نستعلیق کا ٹائپ بنانے رات دن لگے رہے. راتوں کو جاگ کے انہوں نے ٹائپ بنا لیا نستعلیق کا, اور کتابیں چھاپنا شروع کی کلکتے میں. مدراس میں بھی چھپی, بعد میں پھر پورے ہندوستان میں. بعد میں کہیں جا کے میرے خیال ہے 40-50 سال بعد کتابت آئی. کتابت بھی کیوں آئی کہ کسی کو خیال آیا کہ جو ہم نقشے چھاپتے ہیں, اگر اسی میں خوشخطی لکھ دیں اس میں صفائی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ نقشے جو پتھر کی سیل ہوتی تھی اس پہ نقشہ بنایا جاتا تھا, اس سے چھپتا تھا.
ہے نا. ہاں بالکل. تو بلاک پرنٹنگ. تو پھر کتابت شروع ہو گئی. پھر کتابیں لکھ کے اس میں وہ کتابت سے شروع ہوئی چلنا. پھر ٹائپ سے پیچھا چھوٹا. تو ہمارے زمانے تک کاتب چل رہا تھا. میرے اخبار کے دفتر میں 3 آدمی ایڈیٹوریل ہوتے تھے, 30 آدمی کاتب ہوتے تھے. کاتب ہوتے تھے 30 آدمی. پورا اخبار لکھا جاتا تھا رات بھر میں. کتنی ہیومن ریسورس کتنا چاہیے. پورا اخبار لکھا جاتا تھا ہاتھ سے. کیا بات ہے. صبح نکلتا تھا. اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا تھا؟ پروف ریڈر بیٹھا. میں نے شروع کیا تھا کیریئر پروف ریڈنگ بھی کرتا تھا, ترجمہ بھی کرتا تھا. تو یہ پھر تبدیلی آئی. لیکن اردو ہاں تو انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اور سائنس کے سارے ٹیکسٹ بکس اردو میں ترجمہ کی گئی سب کو. اور الماریاں تک بھری ہوئی تھیں. پھر ہو گئے 1857 کی میوٹنی. اس میں جو یہ میوٹینئرس تھے انہوں نے ساری وہ کتابیں کاغذ تباہ کر دی توڑ پھوڑ کے. ساری محنت ضائع ہو گئی. تو انگریزوں نے کہا کہ اچھا اب باہر میں جاؤ, اگر پڑھنا ہے تو انگریزی پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ. تو اردو کی تعلیم شروع ہوئی. پھر ہم میرے کالج میں انجینئرنگ کالج میں انگریزی میں تعلیم ہوئی. جب میرے ابا گئے وہاں پڑھنے انگریزی میں تعلیم ہوتی تھی. دہلی کالج مشہور تھا, انگریزوں نے قائم کیا تھا. اس کی پوری تعلیم اردو میں تھی. سب غزل میں تباہ ہو گئی. کتابیں مسودے سب تباہ ہو گئے. تو اس کے بعد اردو ختم کر دی گئی. پھر انہوں نے کہا ہندوستانیوں سے انگریزی پڑھو, روزی کمانا ہے تو انگریزی پڑھو, دفتروں میں بابو بنو, روزی کماؤ, تنخواہ ملے گی. تو اس طرح اردو کا سفر یہاں آ کے پھر ختم ہوا. اردو والوں غدر میں تباہ ہوا. اس کے بعد انگریزوں بھی تنگ آ گئے. وہ نسل انگریزوں کی چلی گئی جو اردو سے عشق کرتی ہوئی آئی تھی. ایسے لوگ اردو کے لیے کیسے جتن کیے گئے. ہندوستان بھر سے اساتذہ جو ہیں کلکتے لائے گئے اور آسان اردو کی ترویج شروع ہوئی, عام بول چال والی اردو. لیکن پھر سب ختم ہو گیا. حافظ صاحب ایک سوال آپ سے کروں یہاں پہ میں. اب ہسٹری میں کئی ایسی زبانیں ہیں جو ختم ہو گئیں, جن کا ہمیں صرف نشان ملتا ہے, ان کے بولنے والے مر گئے. کیا اردو کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا سلسلہ نظر آتا ہے؟ نہیں, وہ جو زبانیں مری ہیں عموماً اپنے بہت پسماندہ علاقے تھے جہاں اقتصادی زندگی زیرو تھی, جہاں سروائیول میں لوگ لگے ہوئے تھے. تو اردو زبان ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی. اب مثال کے طور پہ برطانیہ میں جو ہندی باشندے آباد ہوئے ہیں اپنے بچوں کو ہندی نہیں پڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو جب زبان ضرورت نہیں رہتی معاش کی, سوسائٹی کی, پھر وہ دم توڑنے لگتی ہے. تو اردو کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ اردو کے ساتھ اردو کی تعلیم یہاں ابھی ہے. اردو میں امتحان ہوتا ہے, 7-8 ہزار لڑکے لڑکیاں امتحان دیتے ہیں اردو میں برطانیہ میں. لیکن وہ صرف دکھاوے کی ہے, وہ صرف کام چلانے کی اردو انہیں آتی ہے, بول کے پاس ہو جاتے ہیں. اس یونیورسٹی میں داخلے میں آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ تو اب یہاں ایک نسل کے ساتھ یہ ایک نسل ختم ہو جائے گی تو پھر اردو ڈگمگائے گی ضرور. لیکن یہ کہ ٹیلی ویژن اب انقلاب لا رہا ہے. ریڈیو کے ساتھ چپکنا ضروری نہیں تھا, آپ ریڈیو کے آگے جم کے بیٹھنا ضروری نہیں تھا, ٹی وی کے آگے بیٹھنا ضروری ہے. تو یہ کیپچر کرے گا. پھر یہ کہ ڈرامہ بڑا رواج پا رہا ہے. ڈرامہ ہماری تہذیب میں تھیٹر تھا جہاں لیلا مجنوں, شیریں فرہاد یہ سب ہوا کرتے تھے, بس وہ تھا ڈرامہ.
اردو میں ڈرامے کا رواج نہیں تھا بھی تو یہی عشقیہ کہانیاں تھیں، لیکن ٹیلی ویژن نے ڈرامے کا ایک نیا باب کھولا، اور ڈرامہ عام گفتگو میں ہونا ضروری ہے، اس میں عالمانہ تقریر آپ نہیں فرما سکتے، تو اس کی وجہ سے روزمرہ ہماری ایک ہندی کی سروس کی ساتھی تھی اچلا شرما، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، تو میں نے کہا ہندی میں؟ کہ نہیں عام بول چال میں۔ تو عام بول چال جو ہے رواج پائے گی ڈرامے سے، ڈرامہ مقبول ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو اب مجھے ٹیلی ویژن سے بہت امید ہے، لیکن وہ احتیاط اگر نہیں کریں گے تو اردو کو نقصان ضرور پہنچے گا، لیکن گفتگو کی اردو اگر رہے گی تو ڈرامے ٹی وی کے ڈرامے سے تھوڑی چلے گی۔ اب میں اوپر پہاڑوں میں گیا تھا، مانسہرہ سے بھی آگے، تو جگہ چائے پی رہا تھا، ٹیبل بوائے جو تھا، میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کہاں رہتے ہو ویرانے میں، یہاں زندگی کیسی ہے مانسہرہ سے اوپر؟ اس نے کہا زندگی تو اجیرن ہے۔ کیا بات، اس نے یہ لفظ استعمال کیا؟ یہ ڈرامہ دیکھتا ہے، یہ ہو نہ ہو اجیرن۔ مگر یہ کوئی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اور زبانیں ہیں، اردو بھی اپنا ایک کیا اپنا سینٹیکس چینج کرے گی اردو؟ نہیں، اردو اصل میں اردو کے ساتھ جو غضب ہوا، جو اور بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ غضب ہوا، وہ پارٹیشن ہوا جی، چیزیں اپنی جگہ سے ہل گئی، جو مستحکم جڑ پکڑ لیتی ہیں چیزیں، ان کی جڑیں ایک بار ہل جائیں تو وہ دوبارہ مشکل سے ریوائیو ہوتی ہیں۔ تو اردو کو اور ثقافت کو، تہذیب کو، میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک الگ تہذیب تھی جسے اردو کہتے ہیں، اور زبان اس کا ایک حصہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا لپیٹنا، یہ سب جو ہے اردو تہذیب تھی جی، اس میں ایک بولی بھی تھی، وہ جو اس تہذیب کا حصہ ہے، اس کا نام اردو ہے۔ اردو تو دراصل تہذیب کا نام ہے، وہ اس تہذیب کی بنیادیں ہل گئی، جو ہندوستان میں رہ گئے وہ اپنی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے، جی ہاں، جو مائگریٹ کر کے سرحد پار اس علاقے میں آ گئے جو پاکستان کہلاتا ہے، ان کی مقامی زبانوں کا رنگ ان کی زبان پہ چڑھنے لگا، بالکل، اور روایات کا بھی رنگ بدلنے لگا، وہ جو معاشرے کی عادتیں ہوتی ہیں وہ اس میں فرق آنے لگا، تو وہ بھی بنیادوں سے اپنے ہٹ گئے۔ پارٹیشن نے بہت سی چیزوں پہ بہت اثر ڈالا، جس میں زبان اور تہذیب سر فہرست ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، سفر جاری رکھیں۔ مجھے صرف ایک بات اور وہی لگتی ہے کہ جو اب جو یہ ڈیجیٹائزیشن جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں زبانیں، اردو اس میں تھوڑا سا پیچھے ہے، یعنی اردو کا جو کی بورڈ ہے اور اردو کا جو کام انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ موجود ہے، وہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کم ہے، مگر ہو رہا ہے آہستہ ریختہ والے کافی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، ریختہ والے نہیں، کل اردو زبان، ہم لوگ جو کتابت رات بھر پورا اخبار ہاتھ سے لکھتے تھے، اب وہ کمپیوٹر، ہم لوگ جی کوسا کرتے تھے کاتبوں کو، ساری اخبار کی آمدنی تو یہ کھا جاتے ہیں، 30 کاتب بیٹھے ہوئے اخبار لکھ رہے ہیں، ہم 3 ایڈیٹر بیٹھے ہوئے راتیں کالی کر رہے ہیں، یہ تھا نا، بالکل، تو ہم کوسا کرتے تھے کب وقت یہ کماتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے جاتے ہیں، 30 آدمی بیٹھے ہوئے کتابت کر رہے ہیں، ہم 3 آدمی آنکھوں پا کے پھوڑ رہے ہیں اور نیند کے باوجود کام کر رہے ہیں، ہم کوسا کرتے تھے کاتبوں کو، کب نجات ملے گی کتابت سے؟ الحمدللہ ٹوٹل سارے کاتبوں نے پھر کی بورڈ چلانا سیکھا، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ بے روزگار ہو گئے، تو یہ اردو کے حق میں اب گلی گلی کوچے کوچے رسالے نکل رہے ہیں، میں ہندوستان کو واچ کرتا رہتا ہوں، ہر شہر سے اردو کے رسالے نکل رہے ہیں، اب نہیں
लाखों में नहीं बिक रहे हैं, लेकिन हैं तो पूरे महाराष्ट्र में उर्दू के स्कूल खोले हुए हैं, बच्चों को उर्दू पढ़वा रहे हैं। अब उनका नाम है, मिसाल के तौर पर न्यू होराइजन स्कूल, उसका उन्होंने नाम कर दिया न्यू होराइजन उर्दू स्कूल। तो अब उसमें मुसलमान बच्चे आते हैं या उर्दू वाले बच्चे आते हैं, उर्दू की तालीम हो रही है। हिंदुस्तान में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। और पाकिस्तानी बहमदुल्ला दुनिया में हर जगह हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हर जगह जहाँ आप जाएं एक ना एक पाकिस्तानी जरूर मिलेगा, एक सिख मिलेगा। सही बात। तो उससे उर्दू है। और अच्छे ज़माने में एक बार मैं लिवरपूल गया तो बहुत बड़ी बंदरगाह है और हिंदुस्तान से जहाज़ आके वहीं लगा करते थे। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे बुजुर्ग जहाज़ों में आते थे, यहाँ लिवरपूल में उतरते थे, उनमें जो शायर थे वो मुशायरे करते थे और बस में अदब कायम की हुई थी। अच्छा, 1780 में। तो उर्दू बड़ी सख्त ज़बान है, रहेगी। और अभी जब तक जैसे भी आपके हमारे जब तक मीर अनीस के मरसी हैं, और जब तक हमारा क्या कहते हैं, जब तक नोहे चल रहे हैं, शाम गरीबा चल रहा है, उर्दू जिंदा रहेगी। शादी ब्याह के गाने हो रहे हैं, बच्चे के सालगिरह के गाने हो रहे हैं, और ढोलकी हो रही है और रस्में हो रही हैं। ये सब तहजीब का हिस्सा है, जुड़े हुए हैं तहजीब से। अब पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। अभी देखें, पूरी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कोई शक नहीं। इतने नौजवान आते हैं, मैं 11 उर्दू कॉन्फ्रेंस से शरीक हो चुका हूँ। जी हाँ, देखें कितने लोग आते हैं, लड़कियाँ आते हैं सारे। अहमद शाह साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, जो रेख्ता कॉन्फ्रेंस इंडिया में होती है वहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं। उसमें जो मुशायरा होता है, कई लाख हिंदू लड़के लड़कियाँ आते हैं, कई लाख। ये तो बैठने की जगह, ये पॉजिटिव बात है, ये मुस्बत पहलू है। बस हम ये जानते हैं कि एक दफा न्यूयॉर्क में एक मुशायरे में मैं गया, हिंदी मुशायरा था जी, कवि सम्मेलन जो कहलाता जी जी। कवि सम्मेलन में मैं गया, मेरी बीवी भी थी, तो वो अपने हिंदी में नज़्में पढ़ रहे थे, जो नज़्में कम थी, नस्ली नज़्में ज़्यादा जी जी। अब कहाँ हमारी शायरी, कहाँ नस्ली नज़्में। खैर वो एक उसमें कहीं उर्दू का शायर आ गया, उसने उठा के मुशायरा लूट के चला। इतनी दाद मिली उसे, इतनी दाद मिली, लोग मुँह लटक गए थे हिंदी नज़्में सुन सुन के। इतनी दाद मिली, सारा मुशायरा लूट के ले। एक शायर खाली उर्दू का था। चलो अब लाइब्रेरी देखते हैं ऊपर आबिदी साहब की। चलिए, बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी तो सिलसिला जारी रहेगा।